نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن العرس بن عمیرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا عملت الخطیۃ فی الارض من شاہدها فکرہها کان کمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضیها کان کمن شاہدها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین، اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی برائی ہو رہی ہو تو جو شخص اس گناہ کے موقع پر موجود ہو لیکن وہ دل سے اس کو ناپسند کرتا ہو، اس گناہ کے بارے میں اس کے دل میں نفرت ہو، تو ایسا شخص ایسے ہے گویا کہ وہاں پر موجود ہی نہیں ہے کہ اس میں اس کو شریک شمار کیا جائے۔ اور جو شخص دنیا کے کسی اور کونے میں ہے لیکن اس کو اس برائی کی خبر پہنچی اور اس نے اس کو پسند کیا، تو یہ وہاں پر ایسے ہے کہ جیسے گویا کہ کمن کانا شاہد رہا، کہ گویا کہ یہ وہاں پر حاضر تھا، وہاں موقع پر موجود تھا۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں اس حدیث کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی برائی ہو، غلط کام ہو، کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہو، کسی کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، تو ہمارے بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر آ کر ان کو حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، اس برائی پر اپنے اچھے خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس پر اپنی رضا کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کسی بھی چیز کو لائک کرنے سے پہلے آدمی 100 بار سوچ لے کہ یہ غلط بات تو نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ کل کو میں بھی اسی برائی کے مجرموں کی لسٹ میں شمار کیا جاؤں، انہی کے ساتھ میرا حشر ہو۔ آدمی کو نہ برائی کے موقع پر موجود ہونا چاہیے، اگر موجود ہو تو برائی پہ دل سے راضی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی کے کاموں پہ مومن کو زیب نہیں دیتا خوش ہو، چاہے کسی بھی قسم، چاہے اپنا کوئی سیاسی مخالف ہو، مذہبی مخالف ہو، اگر اس کی عزت دری ہو رہی ہے کسی بھی مقام پر، تو آپ اس معاملے میں اس غلط کام کو، اس گناہ کو اپنے لیے لائک نہ کریں۔ اگر آپ اس کو لائک کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ جرم میں برابر کے مجرم شمار ہوں گے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے اور آپ دل سے اس کو ناپسند کرتے ہیں، پھر چاہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہاں سے غیر حاضر ہونے والا یا غیر حاضر شمار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کا پیمانہ ایسا بنا دے کہ ہمیں برائی پر تبھی نفرت ہو اور اچھائی پر ہمارے دل طبی طور پر خوش ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔